بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم قصہ نمبر 14 بیان کریں گے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور جنگ میں شرکت۔ تو ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ سب بھائیوں تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کے اختتام پر اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں میں سے ہیں جو اسلام کے شروع زمانہ میں مسلمان ہوئیں اور بیت العقبہ میں شریک ہوئیں۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ حضور اول چھپ کر مسلمان کرتے تھے، کیونکہ مشرک و کافر لوگ نو مسلموں کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ حج کے زمانہ میں آتے تھے اور مینا کے پہاڑوں میں گھاٹی میں چھپ کر مسلمان ہوتے تھے۔ تیسری مرتبہ جو لوگ مدینہ منورہ سے آئے، ان میں سے یہ بھی تھیں۔ ہجرت کے بعد جب لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اکثر لڑائیوں میں شریک ہوئیں، بالخصوص احد، حدیبیہ، خیبر، امرۃ القضاء، حنین اور ریمامہ کی لڑائی میں۔ احد کی لڑائی کا قصہ خود ہی سناتی ہیں کہ میں مشکیزہ پانی کا بھر کر احد کو چل دی کہ دیکھو مسلمانوں پر کیا گزری، اور کیا پیاسا زخمی ملا تو پانی پلا دوں گی۔ اس وقت ان کی عمر 43 برس کی تھی۔ ان کے خاوند اور 2 بیٹے بھی لڑائی میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ہو رہا تھا، مگر تھوڑی دیر میں ہی جب کافروں کو غلبہ ظاہر ہونے لگا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی، اور جو کافر ادھر کا رخ کرتا تھا اس کو ہٹاتی تھی۔ ابتدا میں ان کے پاس ڈھال بھی نہ تھی، بعد میں ملی، جس پر کافروں کا حملہ روکتی تھی۔ کمر پر ایک کپڑا باندھا رکھا تھا جس کے اندر مختلف چیتھڑے بھرے ہوئے تھے۔ جب کوئی زخمی ہو جاتا تو ایک چیتھڑا نکال کر جلا کر اس زخم پر بھر دیتی۔ خود بھی کئی جگہ سے زخمی ہوئیں، 12-13 جگہ زخم آئے، مگر جن میں ایک بہت سخت تھا۔ ام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے مونڈے پر ایک بہت گہرا زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح پڑا تھا؟ کہنے لگیں احد کی لڑائی میں جب لوگ ادھر ادھر پریشان پھر رہے تھے تو ابن قمیہ یہ کہتا ہوا بڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مجھے کوئی بتا دو کہ کدھر ہیں، اگر آج وہ بچ گئے تو میری نجات نہیں۔ موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر اور چند آدمی ان کے سامنے آ گئے، اور ان میں میں بھی تھی۔ اس نے میرے مونڈے پر وار کیا، میں نے بھی اس پر کئی وار کیے، مگر اس پر دوہری زرہ تھی، اس لیے ذرا سے حملہ رک جاتا تھا۔ یہ زخم ایسا سخت تھا کہ سال بھر تک علاج کیا مگر اچھا نہ ہوا۔ اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ الاسد کی لڑائی کا اعلان فرما دیا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمر باندھ تیار ہو گئی، مگر چونکہ پہلا زخم بالکل ہرا تھا اس لیے شریک نہ ہو سکیں۔ حضور جب ہمراہ الاسد سے واپس ہوئے تو سب سے پہلے ام عمارہ کی خیریت معلوم کی، اور جب معلوم ہوا کہ افاقہ ہے تو بہت خوش ہوئے۔ اس زخم کے علاوہ اور بھی بہت سے زخم احد کی لڑائی میں آئے تھے۔ ام عمارہ کہتی ہیں کہ اصل میں وہ لوگ گھوڑے سوار تھے اور ہم پیدل تھے، اگر وہ بھی ہماری طرح پیدل ہوتے جب بات تھی۔ اس وقت اصل مقابلہ کا پتہ چلتا، جب گھوڑے پر کوئی آتا اور مجھے مارتا تو اس کے حملے کو میں ڈھال پر روکتی رہتی، اور جب وہ مجھ سے منہ موڑ کر دوسری طرف چلتا تو میں اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کرتی اور وہ کٹ جاتی، جس سے وہ بھی گرتا اور سوار بھی گرتا، اور جب وہ گرتا تو حضور میرے لڑکے کو آواز دے کر میری مدد کو بھیجتے، میں اور وہ دونوں مل کر اس کو نمٹا دیتے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میرے بائیں بازو پر زخم آیا اور خون تمتا نہ تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ آئیں، اپنی کمر میں کچھ کپڑا نکالا، پٹی باندھی اور باندھ کر کہنے لگی کہ جا کر کافروں سے مقابلہ کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے کہ ام عمارہ اتنی ہمت کون رکھتا ہوگا جتنی تو رکھتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران میں ان کو اور ان کے گھرانے کو کئی بار دعائیں بھی دیں اور تعریف بھی فرمائی۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت ایک کافر سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا۔ میں بڑی اور اس کی پنڈلی پر وار کیا، جس سے وہ زخمی ہوا اور ایک دم بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اور اس کو نمٹا دیا۔ حضور نے جب ہم لوگوں کو دعائیں دیں تو میں عرض کیا یا رسول اللہ
اور دعا فرمائیے کہ حق تعالی شان و جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرما دی تو کہنے لگے کہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، دنیا میں مجھ پر کیا مصیبت گزری، احد کے علاوہ اور بھی کئی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کارنامے ظاہر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا زور و شور ہوا اور یمامہ میں زبردست لڑائی ہوئی۔ اس میں حضرت ام عمارہ شریک ہوئی تھیں، ان کا ایک ہاتھ بھی اس میں کٹ گیا تھا۔ اس کے علاوہ 11 زخم بدن پر آئے، انہیں زخموں کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچیں۔ قائدہ میں حضرت لکھتے ہیں کہ ایک عورت کا یہ کارنامے ہیں جس کی عمر احد کی لڑائی میں 43 برس کی تھی جیسا کہ پہلے گزرا، اور یمامہ کی لڑائی میں تقریباً 52 برس کی۔ اس عمر میں ایسے معرکوں کی اس طرح شرکت کرامت ہی کہی جا سکتی ہے۔ یہ تھی جی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور جنگ میں شرک، اس قدر ولولہ اور لڑائی کی شدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور اتباع، تو کاش ہم بھی اس زمانہ میں ہوتے تو اللہ پاک ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ بھائی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔